میپکو کے 15 گرڈ اسٹیشن سے بجلی بحال کر دی گئی. شورکوٹ، گڑھ مہاراجہ، احمد پور، سیال، ٹوبہ، گوجرا اور کمالیہ کی بجلی معطل رہی. NTDC 500 kV آٹو ٹرانسفارمر ملتان میں فنی خرابی کے باعث بجلی منقطع. لائٹ کب آنی ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. صبح سے فارغ بیٹھے ہیں. ایک تو کاروبار کا بہت برا حال ہے مہنگائی کی وجہ سے، اوپر سے بجلی والوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. دکانوں پہ آتے ہیں، آگے آتے ہیں، لائٹ ہوتی نہیں ہے، بند ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں گھر، تو سارے دن وہ ہر چیز تو بند ہے. کاروبار مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں. جو صبح صبح لوگ آتے تھے یا بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے، ان دنوں میں بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، کھانے پکانے سے بھی تنگ ہے کیونکہ بجلی بالکل بند ہے. گھنٹہ گھر فیصل آباد کے 8 بازاروں میں بجلی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. گرمی میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا. تاجروں کی جانب سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی دہائی. کرونا ویکسین لگواؤ درجہ ورنہ جیل کی ہوا کھانا پڑے گی. فیصل آباد انتظامیہ شہریوں کو کورونا سے بچانے کے لیے متحرک ویکسینیشن نہ لگوانے والے افراد کو 24 گھنٹے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی. چھاپہ مار ٹیم تشکیل، اسسٹنٹ کمشنر، CO ہیلتھ اور DHOز چیکنگ کریں گے. کرونا کے کیسز میں نمایاں کمی. ڈویژن میں صرف 7 نئے کیسز. فیصل آباد میں 5، ٹوبہ میں 2 افراد میں وائرس کی تصدیق. ڈسٹرکٹ ہسپتال فیصل آباد کے ویکسینیشن سینٹر میں سہولیات کے فقدان پر نرسوں کا احتجاج. بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا. فیصل آباد کی نجنگ ہاؤسنگ کالونیز سادہ لوح شہریوں کو نہیں لوٹ سکیں گی. کون سا بلاک منظور شدہ، کون سے نقشے کی منظوری، پارکس کہاں ہیں، قبرستان کہاں ہے. داخلی راستے پر معلوماتی بورڈز نصب کرنا ہوں گے. پبلک مقامات کی نشاندہی بھی لازمی قرار دے دی گئی. FDA نے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی. جھنگ میں غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. 8 کالونیز میں پلاٹس کی خرید و فروخت روک دی گئی. صدیق آباد، گھوگے والی اسمارٹ سٹی سوسائٹی شامل. چیمہ ٹاؤن، چمن پورہ، حمزہ ٹاؤن فیز 2 کے مالکان کے خلاف کارروائی کی ہدایت. عید قربان کی آمد، مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال. چھترے، بکرے تو کہیں گائے اور اونٹ توجہ کا مرکز. فیصل آباد میں 12 مقامات پر مویشی منڈیاں سج گئیں. ٹریفک پلان بھی ترتیب دے دیا گیا. ضلع چنیوٹ میں 4 مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی. پانی، سایہ دار جگہوں، شیڈ اور دیگر ضروری انتظامات یقینی بنائے جائیں گے. عید قربان کی تیاریاں، منافع خوروں کی چھڑیاں تیز. ادرک پھر مہنگا. فیصل آباد میں 500، چنیوٹ میں 550 روپے کلو پر جا پہنچا. لہسن 220، ٹماٹر 130 روپے کلو، پیاز 40 روپے کلو سے تجاوز کر گئے. آٹا، چینی، گھی، نان، چنے، گرم مسالے اور لال مرچ موجود. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے یوٹیلیٹی سٹورز برائے نام. بیشتر روزمرہ کی اشیاء قائم. عوام خالی ہاتھ مایوس لوٹنے لگے. نہ چینی ملتی ہے، نہ گھی ملتا ہے، اور دالیں بھی نہیں ملتی ہیں. نہ چینی ملتی ہے، نہ دالیں ملتی ہیں. پورا سودا ملتا ہی نہیں ہے. PIA نے اسکردو کے لیے پروازیں بڑھا دیں. 24 اور 14 جولائی سے ہفتے میں 2 پروازیں اڑان بھریں گی. اسکردو نے سے فیصل آباد کے لیے سروس شروع کرنے کی بھی نوید سنا دی. قومی بچت اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے بری خبر. منافع پر ٹیکس کی شرح 50% بڑھا دی گئی. 5 لاکھ تک منافع پر فائلرز کے لیے 15، نان فائلرز کے لیے ٹیکس شرح 30% ہوگی. 5 لاکھ سے زائد منافع پر 35% ٹیکس لاگو ہوگا. جھنگ میں شہریوں کے لیے اچھی خبر. ٹیکس دہندہ 3 ماہ تک صوبائی ٹیکسز میں چھوٹ حاصل کر سکیں گے. محکمہ ایکسائز نے مالی سال کے پہلے کوارٹر کے لیے 10% چھوٹ متعارف کروا دی. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آن لائن سسٹم 5ویں روز بھی بحال نہ ہو سکا. شدید گرمی میں شہری خار، نئی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کی رجسٹریشن لٹک گئی. پرانی گاڑیوں کی ملکیت تبدیلی کا عمل بھی متاثر. چنیوٹ میں ای لائبریریز غیر فعال، تاحال افتتاح نہ ہو سکا. گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول
اور گرلز ہائی اسکول سیٹلائٹ ٹاؤن میں ای لائبریریز بنائی گئیں، طلبہ مستفید نہ ہو سکے۔ گوجرا گرین ٹاؤن کا علاقہ سیوریج مسائل سے دوچار، 2 روز قبل ہونے والی بارش کا پانی تاحال سڑک پر موجود، موچی روڈ کو جھنگ روڈ سے ملانے والی سڑک سے بھی نکاسی ممکن نہ ہو سکی۔ چنیوٹ میں 50,000 نفوس پر مشتمل محلہ احمد پورہ صاف پانی سے محروم، واٹر فلٹریشن پلانٹ نہ لگایا جا سکا، مکین پانی کے لیے دور دراز علاقوں میں جانے پر مجبور، مسائل حل نہ ہونے پر منتخب نمائندوں اور ضلعی افسران سے نالا۔ ایم این اے ریاض فتیانہ کی کمالیہ میں کھلی کچہری، حلقہ عوام سے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی، بولے جو عوام کے جائز کام نہیں کرتا اس کو برخاست کیا جانا چاہیے۔ وائس چیئرمین واسا فیصل آباد، شیخ شاہد جاوید کی کھلی کچہری، ایم پی اے میاں وارث عزیز کے دفتر میں سائلین کے مسائل سنے، صاف پانی، نکاسی اور بلنگ کی شکایات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ڈی پی او جھنگ سرفراز ورک کا عوام اور پولیس میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے احسن اقدام، پنجال میں اپنا دفتر لگا کے کمپلین سیل قائم کر دیا، سائلین کے مسائل میرٹ پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ محمد عرفان ہنجرا کی قیادت میں پاک فوج کا فلیگ مارچ، کورونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر شہریوں میں ماسک تقسیم کیے گئے، سٹی ہسپتال میں کورونا ویکسینیشن سینٹر کا بھی دورہ کیا گیا۔ جھنگ کے شہری حلقوں میں پروجیکٹس کے لیے انتہائی کم فنڈنگ، ایم پی اے معاویہ اعظم اور ڈپٹی کمشنر فیاض محل کا فنڈز بڑھانے کے لیے مشترکہ اسمبلی بھجوانے کا فیصلہ۔ ادھر ڈپٹی کمشنر کا مانسون سیزن میں الرٹ رہنے کا حکم، دریائے چناب میں طغیانی کے پیش نظر مویشیوں کی صحت اور چارے کا خیال رکھنے کی ہدایت۔ چین کے ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹ میں 34% اضافہ، ریکارڈ گزشتہ سال کی $1 ارب 74 کروڑ کی ایکسپورٹ $2 ارب 33 کروڑ تک پہنچ گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ میں دوستی مزید مضبوط کرنے کا عزم۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی امبرائڈری اور لائز 1 کی میٹنگ ہوئی، صدر چیمبر احتشام جاوید، کمیٹی چیئرمین فاروق یوسف اور صدر اسکندر اعظم کی شرکت، حکومت سے چھوٹے کاروباری افراد کے لیے آسان شرائط پر قرضوں کی اپیل کی۔ سرکار کی جانب سے کم اجرت 20,000 روپے مقرر، جھنگ کے فیکٹری اور پاورلوم ورکرز کی اجرت بھی بڑھے گی، لیبر آفیسر ثقلین عباس نے مزدور رہنماؤں سے ملاقات میں یقین دہانی کرا دی۔ ہائر سیکنڈری اور ہائی اسکولوں میں اسکول سربراہان کی تعیناتیاں، جھنگ کے گورنمنٹ ہائی اسکول نکوکارا سمیت 10 اسکول سربراہان کی تعیناتی کر دی گئی، 19 اسکیل کی سیٹ سینیورٹی طے ہونے کی صورت باعث خالی۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈی گراؤنڈ فیصل آباد میں کوکنگ کلاسز کے لیے جدید لیب کا قیام، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ عاصم منی نے کلاسز کا جائزہ لیا، ڈسٹرکٹ مینیجر ٹفٹا رانا سلیم نے صورتحال اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ فیسکو ملازم کے معذور بیٹے کے لیے ماہانہ گرانٹ کی درخواست قبول نہ ہو سکی، وفاقی محتسب نے حق میں فیصلہ سنا دیا، صدر مملکت بھی اپیل سن لیں، فیسکو کے ریٹائرڈ ملازم ریاض حسین کی دہائی۔ ایپٹما کی فرٹیلائزر مینوفیکچرر سے سفید پولی ایسٹر بیگز استعمال نہ کرنے کی درخواست، ایپٹما چیئرمین نوید گلزار کہتے ہیں کہ رنگدار بیل سے کپاس کا معیار بہتر ہوگا، ایس ایم ایز کی جانب سے جی ایس ٹی پر تحفظات، کہا کم وسائل میں کام کر رہے ہیں، ریلیف دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ملک عمر فاروق کے والد انتقال کر گئے، ذرائع کے مطابق ملک مشتاق احمد گزشتہ کچھ روز سے علیل تھے۔ سابق وزیر مملکت عابد شیر علی کی اہلیہ کا انتقال، کلخانی بادزہ نماز اثر چوہدری عابد علی شیر کی رہائش گاہ ناظم آباد میں ہوگی، نون لیگی رہنماؤں سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات شرکت کریں۔
پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی الائڈ ہسپتال نے 30 بچوں کے علاج کا ذمہ اٹھا لیا. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ امراض بچگان پروفیسر ہنا عائشہ نے اقدام کا خیر مقدم کیا. شعبہ امراض بچگانہ میں تقریب منعقد ہوئی. ایم ایس ڈاکٹر ارشد علی اور صدر پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی جعفر حسین سمیت دیگر کی شرکت. الیا کیئر ہوم فیصل آباد میں خصوصی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے کلاسز، فزیو تھراپی اور اسپیچ تھراپی کے ذریعے بچے بول سکتے ہیں. انسٹرکٹر عائشہ کا خصوصی بچوں پر خصوصی توجہ دینے پر زور. پنجاب حکومت کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ. جھنگ میں واگزار اراضی پر کھیلوں کے میدان بنیں گے. ڈپٹی کمشنر فیاض محل نے ہدایات جاری کر دی. چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایگزیکٹو ممبر ڈائریکٹر شہزاد بابر شہزاد کی سالگرہ دوستوں اور حلقہ احباب کی مبارکباد، نیک تمنا. اور چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے خزانہ فیض اللہ کموکا کی سالگرہ، پارٹی قیادت اور دوستوں کی مبارکباد، لمبی عمر کی دعائیں.